أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں. یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دینی تعلیمات کا پروگرام روشنی، اور میں ہوں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان. معزز ناظرین، سفر کا مہینہ آج کل گزر رہا ہے، اور سفر کے مہینے کے حوالے سے گزشتہ ایک پروگرام میں آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کسی حد تک سن چکے ہیں. ان کا ذکر میں نے گزشتہ پروگرام میں کیا ہے. آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے مزید چند اہم باتیں انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے، اور میں درخواست کروں گا کہ ذہن خالی رکھے ہوئے اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیے، ان باتوں کو سنیے، اور یقیناً قرآن و سنت کی تعلیمات سامنے آنے کے بعد اپنی جو نادانی کے ساتھ یا جاہلانہ سوچ ہم نے اپنے ذہنوں میں قائم کر رکھی ہے، اس کو ہم نے اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے. معزز ناظرین، ہمارے دین کے اصول و ضوابط سابقہ جاہلانہ خیالات پر نہیں بلکہ قرآن و سنت سے ثابت قطعی نصوص پر مبنی ہے. یعنی ہمارے عقائد اور نظریات کسی سابقہ موجود روایت یا جاہلانہ سوچ پر نہیں، بلکہ ہمارے عقائد اور نظریات کی بنیاد قرآن و سنت ہے. ٹھوس بنیاد قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کی جو تعلیمات جس حوالے سے بھی ہمارے سامنے آئیں گی، ہم انہیں تسلیم کرنے والے ہوں گے. چنانچہ میں مزید کسی تمہیدی گفتگو کے بجائے اس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دین نے توہمات اور بدگمانی سے روکا ہے، اور ہمارے دین نے تمام تعلیمات ٹھوس بنیادوں پر ہمارے سامنے ذکر کی ہیں. اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ سال کے کسی مہینے، کسی دن اور گھڑی میں کوئی نحوست نہیں. نیک فالی لینا
ناموں وغیرہ میں یہ درست ہے، لیکن بدفعلی اور نحوست کا نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے کہ فی نفسی ہی، کسی چیز میں، کسی گھڑی میں، کسی مہینے میں، کسی پرندے میں، کسی جانور میں نحوست نہیں ہوتی۔ نحوست انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، قرآن کریم نے اس عقیدے کو بہت خوب واضح فرمایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو مخاطبین ہیں، جن کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جن کو وحی کا پیغام سنا رہے ہیں، جب ان پر خوشحالی آتی ہے قالوا لنا هذه، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حسن انتظام کی وجہ سے ہے، یہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے اور یہ جو ہم سرخرو ہوئے ہیں اور یہ جو ہمیں راحت اور آسانیاں ملی ہیں، یہ ہمارے حسن انتظام کی وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف مثلا خشک سالی یا قحط وغیرہ پہنچتی ہے تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے احوال بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی خشک سالی اور قحط سالی یا اس طرح کی کوئی تکلیف آتی ہے تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان رفقا اور دوستوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خشک سالی آئی ہے اور قحط سالی آئی ہے، یہ موسیٰ اور ان کے اہل ایمان دوستوں اور رفقا اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ الا انما طائرہم عند اللہ، اے حبیب ان کو بتا دیجئے ان کافروں کی نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، ان کی نحوست اللہ کے ہاں ثابت ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اس آیت سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی فرد یا افراد سے نعوذ باللہ نحوست نہیں ہوتی، بلکہ کسی تکلیف، پریشانی اور آزمائش کے آنے کے اسباب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جن کی طرف سے وہ تکلیف اور وہ آزمائش آئی ہے۔ دوسری بات، افراد سے نحوست کا عقیدہ فرعون اور اس کے حواریوں یعنی کفار کا عقیدہ تھا۔ افراد سے نحوست کا عقیدہ یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ فرعون اور اس کے حواریوں کا یعنی کفار کا عقیدہ تھا۔ تو کافروں کے عقیدے کو ہم اپنا عقیدہ بنائیں اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں، اور پھر کافروں کے نظریے اور عقیدے کو اپنے عقیدے اور نظریے کے طور پر قبول کر لیں اور اس کو اختیار کر لیں، یہ کتنی بڑی جہالت ہے ناظرین۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ بعض ایام میں جو نحوست کا ذکر آیا ہے وہ متعلقہ اقوام کے برے اعمال کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھیے۔ قرآن کریم میں بعض ایام کو جو کہا گیا ہے ایام النحسات، منحوس ایام، اس بات کو ذرا سمجھیے کہ قرآن کریم میں بعض ایام جن کے بارے میں فرمایا کہ جو نحوست کا وہ منحوس ہیں یا وہ ذکر کیا گیا ان کی نحوست کا، وہ متعلقہ اقوام کے برے اعمال کی وجہ سے ان میں نحوست آئی ہے، یعنی وہ ایام اس قوم کی بدعملیوں کی وجہ سے خود انہوں نے اپنے لیے منحوس بنا لیے، ورنہ حقیقت میں ان دنوں میں کوئی نحوست نہیں تھی۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، قوم عاد بہت زبردست قوم، بڑی تندرست اور توانا قوم، بڑی قد آور قوم، اور انجینئرنگ کے حوالے سے
اور تعمیرات کے حوالے سے بڑی ماہر قوم. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ، قوم عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے ناحق طور پر اپنے ملکوں میں اور سرزمین میں تکبر شروع کیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. بغل میں کسی بندے کو لے کر دباتے، ہلا کر کے رکھ دیتے تھے، بڑے قد آور لوگ. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ہماری آیات کا وہ انکار کرتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر زوردار آندھی بھیجی. فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے. اور قرآن کریم میں ان دنوں کا ذکر دوسری مقام پر سورہ الحاقہ میں فرمایا 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی زوردار ان پر چلتی رہی. اور لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی کی سزا دیں. والعذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو انتہائی رسوا کن ہے ان کے لیے. وہم لا ینصرون، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آندیاں چلیں تو کیا ہوا؟ 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوئے ہوتے. یہ دن ان کے اعمال، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان پر منحوس ہوئے ہیں. ورنہ اگر 7 راتیں اور 8 دن منحوس ہوں تو پھر آپ ہی بتائیے کہ ہفتے میں کون سا دن بچتا ہے؟ پھر تو کوئی دن نہیں بچتا. یہ ان کی جو نحوست ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھی. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ قمر میں ارشاد باری تعالی ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس، ایسی آندھی بھیجی جو لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کٹی کھجوروں کے تنے تھے. معزز ناظرین، یہ ایام ان لوگوں کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ان کے لیے منحوس قرار دیے گئے، ورنہ بذاتی ہی یہ ایام منحوس نہیں ہیں. قرآن کریم نے یہ صراحت بھی کی ہے. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسی بات کو اس پہلو سے بھی ذرا سمجھیے. قرآن کریم نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ نعمت اور مصیبت کا خالق یعنی کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. کسی فرد کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. کسی فرد کی طرف نعمت کی، مصیبت کی نسبت کر دینا یہ درست نہیں ہے کہ فلاں کی وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو مخاطبین ہیں اگر ان کو کوئی نعمت اور راحت ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی ان کو مصیبت ملتی ہے اور پہنچتی ہے يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو ہستی ساری کائنات کو نور سے اور برکتوں سے بھر دینے والی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، یہ کتنی جاہلانہ سوچ تھی ان کی. قل کل من عند اللہ، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ سب نعمتیں اور مصیبتیں ان کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہیں. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہے، یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے. نعمت اللہ کی مہربانی اور عنایت کا نتیجہ ہوتی ہے. جو نعمت بھی تمہیں میسر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، وہ اللہ کی مہربانی سے ہے.
اور جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت اگر آئی اور اس کے بعد انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مزید بہتر ہو گیا اور بڑھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش بھی اللہ کا انعام ہے. اور اگر اس مصیبت کے آنے کے بعد اور اس آزمائش کے آنے کے بعد اللہ سے بندے کا تعلق کمزور ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور آزمائش نقصان دہ ثابت ہوئی. پھر فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم 18 ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور قدرت کی بات ہے کہ جس دن انتقال ہوا اسی دن گرہن ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر ہوئے اور بعض نے یہ کہا کہ لو جی ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے یہ گرہن ہوا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہما آیتان، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی دو قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کسی انسان کے انتقال کی وجہ سے یہ تبدیلیاں نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اور اس کی نشانیاں ہیں. لہذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا اور اسے خالی کا مہینہ قرار دے کر نکاح کے لیے، شادی کے لیے، ولیمے جیسے مسنون اعمال کے لیے اس کو نامناسب قرار دینا یہ سراسر جہالت ہے. ماہ سفر کو خالی کا مہینہ اور 13 تیزی کا مہینہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ 13 تیزی کا نام ملکہ نور جہاں نے اسے دیا تھا جو ایرانی مذہبی کلچر سے متاثر تھی. اسلام نے ہمیں بدشگونی سے روکا ہے، خصوصاً ماہ سفر کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منحوس ہونے کے عقیدے کی تردید کی ہے اور مذمت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامة. آپ نے فرمایا کہ نہ تو کوئی مرض بغیر اللہ کے حکم کے متعدی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہو سکتا بھی کوئی مرض، ورنہ تو جتنے ڈاکٹر ہیں وہ سارے کے سارے فوراً اس مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونا شروع ہو جائے، نعوذ باللہ. ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، ولا حامتا، اور نہ الو کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے. ہمارے ہاں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض قوموں کے ہاں الو کو مبارک سمجھا جاتا ہے اور ان کی پارلیمنٹ کے مین گیٹ پر الو کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے. قال اعرابی یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الابل تکون فی الرمل کانها الزباء فیجیء البعیر الاجرب فیدخل فیها فیجربها کلها. تو عرض کرنے لگے، وہ دیہاتی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک اونٹ جو ریگستان میں ایسے صحت مند تھا جیسے کہ ہرن ہوتی ہے، جیسے ہرن ہے بالکل تر و تازہ اور صحت مند، اور ایک خارش زدہ اونٹ وہاں آتا ہے، اس ریوڑ میں داخل ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی بلکہ ریوڑ کو جو ہے وہ خارش زدہ کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا فمن اعدل اول، پہلے کو خارش کہاں سے لگی؟ بتاؤ پہلے کو خارش کہاں سے لگی؟ لہذا یہ عقیدہ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اسی طرح دوسری حدیث سن لیجئے، ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، نہ تو بیماری اللہ کے فیصلے اور قدرت کے بغیر متعدی ہوتی ہے، ولا طیرۃ، اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، ولا حامۃ، اور نہ حام کوئی چیز ہے.
حام کسے کہتے ہیں؟ حضرت بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ابن راشد سے پوچھا کہ یہ حام کیا چیز ہے؟ تو قال، انہوں نے فرمایا کانت الجاہلیت تقول، جاہلیت کے دور میں لوگ یہ کہا کرتے تھے لیس احد یموت فیدفن، جب کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے الا خرج من قبرہ حامۃ، تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ جس گھر میں چلا جاتا ہے وہ گھر منحوس ہو جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی سوچ تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حامہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قلت فقولہ سفر، تو وہ کہتے ہیں، بقیہ کہتے ہیں میں نے محمد ابن راشد سے پوچھا کہ یہ سفر کو جو حضور نے فرمایا لا سفرا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قال، وہ فرماتے ہیں سمعنا، ہم نے یہ بات لوگوں سے سنی ہے، ان اہل الجاہلیت یستشنمون بسفرا، کہ لوگ سفر کے مہینے کو سے بدشگونی لیا کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا سفرا، سفر کے مہینے کو بدشگونی اس سے مت لو، یہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا عدوى ولا حامت ولا نوء، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ بیماری متعدی ہو جائے اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ بھی ممکن نہیں، ولا حامت، اور الو منحوس نہیں، ولا نوء، اور ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین، میں یہ ارشادات نبوی آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آقا اور نبی اور رسول مانتے ہیں، اور جن پر ہم اپنی جان اور مال اولاد سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضور کو مانتے ہیں، حضور کی بات ہی نہیں مانتے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو ہم نے کیوں یہ جاہلیت کی سوچ اپنے اندر پال رکھی ہے؟ کیوں ہم شادیوں سے رکے ہوئے ہیں، اور کیوں ہم یہ جاہلانہ سوچ اپنے اندر پوری طرح سے راسخ کیے ہوئے اور بٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب سفر کے مہینہ منحوس ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں منحوس نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا غول، نہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری متعدی ہو سکتی ہے، اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، اور غول کی کوئی حیثیت نہیں۔ غول سے مراد کیا ہے؟ جنات میں سے شیاطین جو مختلف شکلیں اختیار کر کے لوگوں کو راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب جنگل میں کچھ جنات ہیں، جو جنگل میں سے گزرتا ہے وہ جنات اس کو راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں اور اس کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے، قرآن و سنت کی تائید اس عقیدے کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد جس کو غور سے سمجھیے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا غول ولا سفر، لا عدوى ولا سفر ولا غول، یہ تینوں جو روایات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ اب ذرا اگلی بات بھی سمجھیے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند ابن عباس، ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فمر طائر یصیخ، تو ایک پرندہ اڑتا ہوا پاس سے جب گزرا، اور وہ آواز اس کی بہت بلند تھی اور وہ چلا رہا تھا، یعنی پرندہ اپنے آواز نکال رہا تھا۔ فقال رجل من القوم خیر خیر، تو ایک آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، وہ کہنے لگا خیر ہووے صحیح، خیر ہووے صحیح۔ آج کہاں جو سے کہتے ہیں نا کہاں بول پہ ہے، کہاں بول پہ ہے، خیر ہووے صحیح، خیر ہووے صحیح۔ فقال ابن عباس لا خیر ولا شر، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبردار، پرندے کے آواز نکالنے میں نہ خیر ہے اس کے ساتھ وابستہ، نہ شر اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ فبادرہ بالانکار علیہ لئلا یعتقد تاثیرہ فی الخیر والشر،
تو آپ نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ رد کرنا چاہتے تھے اس نظریے کو کہ خیر یا شر اس طرح کے پرندوں کے بولنے سے یا آواز نکالنے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین، خرج طاؤوس مع صاحب لہ فی سفر، حضرت طاؤوس رحمہ اللہ ایک آدمی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، فصاخ غراب، تو کوا بول پڑا، فقال الرجل خیر خیر، تو آدمی کہنے لگا خیر و ویسئی خیر و ویسئی، فقال طاؤوس وای خیر عند هذا لا تصحبنی، فرمایا خبردار اس کوے کے بولنے میں کہاں خیر ہے، اور فرمایا چلو تم میرے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہو، تم میرے ساتھ سفر کرنے کے لائق نہیں ہو، اس کو الگ کر دیا۔ معزز ناظرین، ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں سے کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں عام طور پر لوگوں کے مزاج میں پائی جاتی ہیں، الطیرۃ والحسد والظن، ایک تو بدشگونی، دوسرے حسد، اور تیسرے بدگمانی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ یہ 3 چیزیں آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بدشگونی کا خیال دل میں آئے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر بھی وہ کام کر لو، اللہ پر توکل کرو، اور بدشگونی کا خیال آنے کے باوجود اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ، اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، اور بدشگونی کو ذہن میں جگہ نہ دو۔ اسی طرح فرمایا، اگر حسد کرنے لگے کوئی تو جو ہی احساس ہو کہ میں حسد کر رہا ہوں، حسد کو چھوڑ دو، جاری نہ رکھو، اس لیے کہ حسد معزز ناظرین یہ شیطان کا عمل ہے۔ سب سے پہلے حسد کرنے والا انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، حاسد کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے؟ بھئی تم کون ہوتے ہو اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے والے؟ اللہ جس کو جیسے دے رہا ہے اور جیسے نواز رہا ہے، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کا یا اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونے کا۔ حضور نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حسد ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حسد اور ایمان حضور نے فرمایا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا یہ ذکر کی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے حسد اور بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ اور تیسرے فرمایا، بدگمانی اگر ہو جائے تو اسے فوراً ختم کر دو، اس کی تحقیق میں نہ لگ جاؤ۔ معزز ناظرین، اس بات کو ذرا سمجھیے کہ قرآن کریم نے ہمیں بار بار یہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی قوم یا افراد میں نحوست کی اصل وجہ اس قوم یا افراد کے اعمال بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور خشکی اور تری میں جو فساد اور بگاڑ آ رہا ہے وہ لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اب میں ایک وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ عوام میں مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب 10,80,000 بلائیں اترتی ہیں، جن میں سے 9,20,000 صرف سفر کے مہینے میں اترتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ گنتی کرنے والا کون ہے جو کھڑا ہے، جو گن رہا ہے بلاؤں کو کہ جناب 10,80,000 بلائیں سارے سال میں اترتی ہیں اور ان میں سے 9,20,000 سفر کے مہینے میں اترتی ہیں؟ یہ گنتی کون کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو کھڑا ہے اور گنتی چیک کر رہا ہے کہ جناب 1 بلا 2 بلا 3 بلا 4 بلا اتری ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے اور بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سفر کے مہینے کے بارے میں اور الو کو منحوس سمجھنے کے بارے میں اور ستارے کے بارے میں یہ نظریہ کہ وہ بارش لاتا ہے، سختی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے۔ ہاں، وبائی امراض اللہ تعالیٰ کے اذن سے سبب کے درجے میں
ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ وبائی امراض اللہ کے اذن سے سبب کے درجے میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں، اس لیے وبائی امراض سے بچاؤ کی صورتیں اختیار کرنا یہ درست ہے، بلکہ سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بالطاعون، جب تمہیں کسی علاقے میں طاعون کے پھیلنے کی بات تم سنو فلا تقدموا علیہ، وہاں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو فلا تخرجوا فرارا منها، تو طاعون سے بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلو مت۔ جو جراثیم زدہ ہو گئے ہیں وہ وہاں سے مت نکلے، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہاں مت جائیں۔ اسی طرح فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح، صحت مند آدمی کے پاس کوئی ایسا آدمی جو کسی متعدی بیماری میں پڑا ہوا ہے اس کو نہیں جانا چاہیے۔ یعنی یہ بات اس لیے فرمائی جا رہی ہے کہ مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن لوگ اس غلط عقیدے میں مبتلا ہو کر کہیں اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح معزز ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو بھی ذہن میں جگہ دیجئے کہ ہمارے ہاں ماہ سفر کے بارے میں چند روایات مشہور ہیں۔ مثلا یہ بات کہ جناب حضور نے فرمایا ہے من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹی منسوب ہے۔ امام حسن ابن محمد اور مشہور فقیہ اور عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ نے موضوعات میں اس بات کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت مشہور ہے، اور وہ یہ کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، کہ جناب بدھ کا دن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے منحوس ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں لوگوں پر کہ کوئی بدھ کے دن کو منحوس کہہ رہا ہے، کوئی منگل کے دن کو منحوس کہہ رہا ہے، کوئی کالی بلی کو منحوس کہہ رہا ہے، کوئی کالے کتے کو منحوس کہہ رہا ہے، 3 کے عدد کو اور 13 کے عدد کو اور منحوس کہہ رہا ہے۔ اور 3 13 آپ سمجھیں یہ 313 ہے، اور 313 بدری صحابہ ہیں، اور وہ بدر کے وہ میدان میں شریک ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بخشش کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور جن کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے فرشتے بھیج کر ان کی مدد کی ہے۔ اذ نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جب تم کمزور تھے اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیے، اور ان جاہلانہ جو خیالات ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں جگہ دینے سے گریز کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہیں، یہ تو حضور نے فرمایا جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں، اور میسیج باکس میں میسیجز آ رہے ہیں، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حدیث کہہ کر اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث میں بھی مذکور ہوں۔ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہوں۔ میں دیکھتا ہوں قرآن کریم کی آیات کہہ کر لوگ پیغام نشر کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہہ کر نشر کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث میں ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو ذکر کر کے یہ کہہ دینا کہ باقی اعمال کی نفی ہو رہی ہے، یہ بھی بڑا غلط ہے۔ مثلا میں آج کل دیکھتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ ایک میسیج چل رہا ہے کہ جناب مرحوم جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یا دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، وہ پہلی آرزو یہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں اب صدقہ کروں گا۔ ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ نماز کے لیے کہتا ہے، نہ وہ روزے کے لیے کہتا ہے، نہ وہ حج کے لیے کہتا ہے۔ یہ جملے جو بڑھا دیے گئے ہیں یہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں واپس بھیجیے، تھوڑی سی مہلت دیجیے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ اچھے اعمال کریں گے جو ہم نہیں کر سکے۔ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ ہمیں مہلت دیجیے، تھوڑا سا تاخیر کیجیے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ لہذا ایک جملے میں ساری بات محدود کر کے باقی کی نفی کر دینا، یہ قرآن سے ناواقفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ واٹس ایپ پہ اور اسی طرح سے میسیجز کے ذریعے سے یا اور جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے اگر آپ کوئی قرآنی آیت کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں یا حدیث کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیجئے کہ کیا وہ قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں، کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے اور آپ منسوب کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی طرف تو آپ تو کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر، لیکن آپ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ دینا کہ کسی بزرگ نے کہا ہے یا یہ کہہ دینا کہ یہ کسی ایک اچھا قول ہے، یہ قابل برداشت ہے، لیکن اگر ہم ایک ایسی بات جو حضور نے نہیں فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ناظرین۔ اس لیے سفر کے مہینے کے بارے میں جتنی باتیں لوگ حدیث کی بیان کرتے ہیں، احادیث کے سرمائے میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے گھڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ اسی طرح معزز ناظرین، میں درخواست کروں گا کہ اس پر بھی ذرا غور کیجئے کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو ہمارے ہاں آخری چہار شنبہ کہہ کر منایا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں اور شاید اب بھی لاہور میں دلی دروازے سے ایک جلوس نکلا کرتا تھا، شاید اب بھی نکلتا ہو، جو صرف آخری چہار شنبے کا جلوس نکلتا تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بیماری سے اٹھ کر غسل صحت کیا اور چہل قدمی کی اور گھاس پر چلے۔ چنانچہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں بہت ساری دنیا، عورتیں اور مرد، اور مختلف پارکوں میں ننگے پاؤں گھاس پر چل رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے ہاں لا علمی اور جہالت کی انتہا ہے۔ سن لیجئے یہ بات کہ تمام سکول آف تھاٹس کے علماء، ہمارے ہاں جتنے بھی مکاتب فکر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، میں نام نہیں لیتا ہر ایک مکتب فکر کا، لیکن تمام مکاتب فکر کے علماء، ان کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ آخری چہار شنبے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور آپ نے غسل صحت کیا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے احکام شریعت، ان کی کتاب ہے، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا عبدالسلام بستوی نے اسلامی خطبات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے تینوں مکاتب فکر کے بڑے جلیل القدر علماء کے نام لیے ہیں۔ میں مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخری چہار شنبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا تو یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ جاہلانہ سوچ۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ ان دنوں میں آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا، اور اسی مرض کو مرض الوفات کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما ہوئے اور دنیا سے پردہ کیا۔ یہ وہ بیماری ہے جو کنٹینیوسلی چل رہی ہے۔ اس لیے آخری بدھ کے بارے میں یہ کہنا کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، یہ آخری بدھ جو ہے یہ انتہائی منحوس ہوتا ہے اور مسلسل منحوس ہوتا ہے، اس کی ہمارے دین میں
کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے، غلط سوچ ہے، قرآن و سنت سے متصادم سوچ ہے۔ متفقہ طور پر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آخری چہارشنبے کی کوئی حقیقت نہیں۔ غسل صحت کرنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کو جانا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ سیرت طیبہ کی کتابوں کو آپ غور سے دیکھیے، پڑھیے، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آخری چہارشنبے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح معزز ناظرین، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب لوگ خالق سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مخلوق کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، نتیجتاً کتوں سے ڈر رہے ہیں، بلیوں سے ڈر رہے ہیں۔ کالا کتا، کالی بلی، ہفتے کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سے ڈرنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہمیں ہر شر سے بچائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی چیز سے بدشگونی کا خیال دل میں آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ دعا خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے سکھائی ہے۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، جو کوئی بات ناپسندیدہ آتی ہے وہ تیری ہی جانب سے آتی ہے، اور جو خیر بھی آتی ہے وہ تیری ہی جانب سے آتی ہے، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح فرمان نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ ذکرت الطیرۃ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا جب تذکرہ ہوا تو فقال، آپ نے فرمایا، احسنها الفال، عمدہ بات یہ ہے کہ نیک فال لی جائے۔ مثلا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے نام جب رکھتے ہو تو خدا کے لیے ایسے رکھا کرو جس کا نیک معنی، اچھا معنی ہو۔ مثال کے طور پر اگر بیٹے کا نام ہم نے سعد رکھا تو جب ہم اس کو بلائیں گے سعد تو معنی ہوگا اے خوش نصیب، تو یہ نیک فال ہے۔ ہم نے ایک اچھے جملے کے ذریعے سے اس کو پکارا اور اس کے لیے دعا نکلی، سعد اے خوش نصیب، سعید اے خوش بخت انسان، سعود اے انتہائی خوش بخت انسان۔ اب دعا نکل رہی ہے۔ بیٹی کا نام اگر میں نے رکھا فریحہ اے خوش رہنے والی، فرحین اے انتہائی خوش رہنے والی، ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل، اور دیکھو یہ اچھائی اور برائی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اگر تم میں سے کسی ایک کو کوئی ناپسندیدہ بات نظر آئے فلیقل، تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائیاں جو بھی آتی ہیں وہ تیری ہی جانب سے آتی ہیں، ولا یدفع السیئات الا انت، اور تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے والی ذات تیرے سوا کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، رحمت کا دروازہ اگر اللہ کھول دے تو کون ہے جو اس کو بند کرے گا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اگر اللہ بند کرے تو کون ہے جو کھول سکتا ہے۔ جو اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں او جی ساڈا رزق فلانے نے بند کر دیتا ہے، ساڈا بچی دی شادی نہیں ہو رہی، او جی رشتے بند کر دیتے ہیں، رشتہ بند دیتا ہے۔ اور خدا تمہیں ہدایت دے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر سمجھتے ہو کہ اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے جو رشتوں کو باندھ رہا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے جس نے رزق باندھ دیا ہے۔ اللہ دینا چاہتا ہے لیکن یہ بندہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اللہ رشتہ کرانا چاہتا ہے لیکن یہ بندہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ او خدا تمہیں ہدایت دے، اس جاہلانہ سوچ سے اپنے آپ کو ہم نکالیں۔ اللہ کے فیصلے ہی نافذ ہونے والے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں لا یاتی بالحسنات الا انت، بھلائی جو آتی ہے وہ تیری ذات کی طرف سے آتی ہے، ولا یدفع السیئات الا انت، اور تکلیفیں جو دور کرتا ہے وہ تو ہی دور کرنے والا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک، اور لا حول ولا قوت جملہ آخر میں حضور نے فرمایا ہم یہ جملہ بطور مذاق ذکر کرتے ہیں،
اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش تلے جو خزانے ہیں، اللہ کے عرش تلے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے یہ جملہ اللہ نے امت کو عطا فرمایا. اللہ نے اس امت کو یہ جملہ اپنے عرش تلے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے عطا فرمایا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول عن المعصیت، گناہ سے بچاؤ ممکن نہیں، ولا قوت علی الطاعت، اور نیکی کی طاقت ممکن نہیں، الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو اس لیے اس طرح کی صورتحال جب پیش آئے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ تکالیف اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور دور کرنے والا بھی اللہ ہے، اور بھلائیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس جملے کو ہم ورد زبان رکھیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم شرور سے بچے رہیں گے اور خیر کے طلبگار رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. معزز ناظرین، سفر کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے سنی ہے اپنے ذہنوں میں اسے جگہ دیجئے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے نظریے کو قائم رکھیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام روشنی کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اور ای میل کا ایڈریس. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے. سوالات جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں لکھ کر بھیجیے، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات ذکر کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.